مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔ سورہ ممتحنہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور بہت ساری آیات تو اس میں ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، اور 13 اس میں آیتیں ہیں، 2 اس میں رکوع ہیں، چونکہ اس کا سارا مضمون وہ ہے جو مدینہ منورہ سے متعلق ہے، اس لیے اس سورت کو مدنی ہی کہنا چاہیے، مکی کے بجائے۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑے مہربان نہایت ہی رحم و کرم والے ہیں۔ اے ایمان والو، لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء، میرے دشمنوں کو اور اپنے دشمنوں کو تم دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان سے ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو۔ وقد کفروا، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس دین حق کا جو تمہارے پاس آ چکا ہے۔ بما جاءکم من الحق، یخرجون الرسول و ایاکم، وہ رسول کو اور تمہیں شہر بدر کر دیتے ہیں، جلا وطن کر دیتے ہیں، محض اس بنیاد پر کہ تم نے اللہ پر ایمان لایا جو تمہارا رب ہے۔ ان تؤمنوا باللہ ربکم ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کی نیت سے نکلے اور میری رضا جوئی کے لیے نکلے تو پھر کیا بات ہے کہ تسرون الیہم بالمودۃ، تم ان کے ساتھ چھپ چھپ کے دوستی کے باتیں کرتے ہو، محبت کی گفتگو کرتے ہو۔ وَأَنَا أَعْلَمُ بِمَا أَخْفَيْتُمْ، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپا رکھا ہے اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ وَمَن يَفْعَلْهُ مِنْكُمْ، جو بھی شخص تم میں سے ایسے کرے گا کہ یعنی اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّبِيلِ، وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ اس آیت کا اور اس صورت کا پس منظر اور شان نزول یہ ہے، پہلے تو یہ چیز سمجھ لیجئے کہ اس صورت کے اندر باری تبارک و تعالیٰ نے جو مضامین بیان کیے ہیں وہ یہ ہیں کہ اہل اسلام کی کافروں کے ساتھ، غیر مسلموں کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں، ہاں مسلمان دشمنوں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ دشمنی۔ گویا کہ مسئلہ واضح ہے کہ جو ان میں سے آپ کے ساتھ دوستی رکھے گا، اسلام آپ کو ان کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے منع نہیں کرتا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قلبی اور جگری دوستی کسی غیر مسلم کے ساتھ کبھی بھی کسی صورت میں دوست نہیں ہے جس سے آپ ایمان کی حدوں کو پراس کر جائیں۔ ہاں البتہ ظاہری حسن سلوک کرنے میں کوئی حرج نہیں۔ رہے وہ غیر مسلم جو اسلام دشمن ہیں، تو ان کے بارے میں اسلام کا صاف یہ حکم ہے کہ جو ان میں آپ کے ساتھ اسلام دشمنی کا مظاہرہ کرے گا تو تم بھی ان کے ساتھ دشمنی کا ہی مظاہرہ کرو گے۔ دوسری چیز اس صورت کے اندر جو بیان کی گئی ہے وہ یہ کہ اگر کبھی بھی کسی غیر مسلم علاقے سے مسلمان عورتیں ہجرت کر کے مسلم علاقے کی طرف آئے تو ان کو پناہ دینی چاہیے، لیکن پہلے ان کے اسلام کی اچھی طریقے سے جانچ اور پرکھ ہونی چاہیے۔ اور تیسرا مضمون جو اس صورت کے اندر بیان کیا گیا ہے وہ یہ بیان کیا گیا ہے کہ جس طریقے سے مردوں سے بیعت لی جاتی ہے، اسی طریقے سے اللہ کے نبی علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا تھا کہ عورتوں سے بھی آپ بیعت لیں، چند چیزوں کا عہد لیں جو اس صورت کے آخر میں مضمون آئے گا۔ ایک اور اہم چیز جو اس صورت کے اندر بیان کی گئی ہے کہ خونی رشتہ کبھی تمہارے مذہبی رشتے کی راہ میں حائل اور رکاوٹ نہیں ہونا چاہیے۔ یعنی اگر تمہارا کوئی غیر مسلم رشتہ دار ہے اور وہ اسلام دشمن ہے تو تمہاری اس کے ساتھ خونی رشتہ داری کی وجہ سے وہ تمہارا دوست ہرگز نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ وہ تمہارا دشمن ہی رہے گا۔ جب وہ اللہ اور اس کے رسول کا دشمن ہے تو تمہارا دوست وہ کب ہو سکتا ہے؟ یہ کچھ چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس صورت کے اندر بیان کی ہیں۔ اب مضامین سے آپ آئیے شان نزول کی طرف۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ طیبہ میں قیام پذیر ہیں، سن 8 ہجری ہے۔ بدر کے واقعات بھی گزر چکے ہیں، احد کے واقعات بھی گزر چکے ہیں، غزوہ خندق کا واقعہ بھی گزر چکا ہے، صلح حدیبیہ کا مرحلہ بھی گزر چکا ہے، اور اب فتح مکہ کا مرحلہ درپیش ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ کے کفار کی جانب سے عہد شکنی کی بنیاد پر خفیہ طور پر ان کے خلاف تیاری شروع کر دی
اور رازداری برتنے کی مسلمانوں کو سختی کے ساتھ تلقین کی۔ آپ چاہتے تھے کہ جب مکہ مکرمہ پر حملہ ہو تو وہ اچانک ان پر حملہ ہو جائے تاکہ اہلیان مکہ کو تیاری کا موقع نہ ملے اور کم سے کم خون ریزی ہو اور حرم کے اندر خانہ خدا کے پاس خون بہانے کی نوبت نہ آئے۔ یہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی چاہت تھی۔ اس دوران مکہ مکرمہ سے ایک گانے والی عورت مغنیہ سارہ نامی مدینہ منورہ پہنچتی ہے اور کئی دن مدینہ منورہ میں گزارتی ہے۔ بارگاہ رسالت مآب میں حاضر ہوتی ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اسلام سے قبل خاندان بنو عبد المطلب ہماری پرورش کیا کرتا تھا اور ہماری مالی طور پر کفالت کیا کرتا تھا، لیکن بنو عبد المطلب تو ادھر مدینہ منورہ آ گئے، مکہ کے سارے سردار بدر کے اندر مارے گئے، تو اب ہمیں فاقوں کی نوبت آ گئی، ہماری امداد کیجیے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ مکہ کے نوجوان کہاں چلے گئے جو تمہارے گانوں کو بڑے شوق سے سنا کرتے تھے؟ کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ، بدر کے واقعے کے بعد ساری محفلیں اب بجھ گئی ہیں، اب وہ محفلیں شراب و کباب کی کار رہی ہیں، اب سب کے سب چیزیں ختم ہو گئی ہیں۔ چنانچہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مالی طور پر اس کی امداد کی اور صحابہ کو بھی اس کی امداد کرنے کی تاکید فرمائی۔ وہ کچھ دنوں وہاں رہنے کے بعد مکہ مکرمہ کی طرف واپس لوٹ گئی۔ اس بیچ ایک صحابی جو اصل یمن کے رہنے والے تھے، نام ان کا حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، اصلاً یمن کے رہنے والے تھے، مکہ مکرمہ میں آ گئے تھے، ان کا پورا خاندان مکہ مکرمہ میں بس گیا تھا۔ مکہ مکرمہ میں بسنے کے بعد انہوں نے ایمان قبول کیا اور ہجرت کر کے مسلمانوں کے ساتھ مدینہ منورہ آ گئے۔ جب رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پلان بنایا کہ مکہ مکرمہ پر حملہ کیا جائے تو حاطب ابن بلتع کے ذہن میں ایک بات آئی کہ جب جنگ ہوتی ہے تو جنگ میں پھر دشمن کے رشتہ داروں کو بھی نہیں بخشا جاتا ہے، اور یہ چیز بعید نہیں ہے کہ جو ہی مکہ مکرمہ پر مسلمان حملہ کریں تو چونکہ میں مسلمان ہوں تو میرے رشتہ داروں کو، میرے بیٹوں کو، میرے اہل خانہ کو، میرے بچوں کو، میری فیملی کو مکہ کے مشرک نقصان پہنچائیں اور ان کو قتل کر دیں دشمنی میں آ کر۔ جبکہ دیگر جو مہاجرین ہیں، یعنی دیگر مہاجر صحابہ جو مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے ہیں، ان کی رشتہ داریاں، ان کے خاندان، ان کے قبیلے مکہ مکرمہ میں موجود ہیں، تو ان کے اہل خانہ کو چھیڑنے کی کسی کو ہمت نہیں ہوگی چونکہ ان کے محافظ وہاں پر موجود ہیں۔ تو حاطب ابن بلتع رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوچا کہ کیوں نہ میں مکہ والوں پر کوئی احسان کر دوں جس کی بنیاد پر وہ میرے اہل خانہ کو چھیڑنے سے باز رہیں۔ چنانچہ انہوں نے ایک خط لکھا اور اس خط کا مضمون بڑا شاندار ہے، جس میں اس نے بہت ساری باتیں لکھی اور اس میں یہ چیز بھی لکھی کہ مکہ والو عنقریب تم پر ایک لشکر حملہ آور ہونے والا ہے، سیلاب کی طرح، رات کی تاریکیوں کی طرح تم پر چھا جائے گا اور تمہارے اندر اس سے مقابلہ کرنے کی کوئی ہمت نہیں ہے۔ اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر تنہا بھی تم پر حملہ کر بیٹھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرے گا۔ بس میں تم سے صرف اتنا کہہ سکتا ہوں کہ بس اپنا بچاؤ کرو، اپنی جان بچانے کی فکر کرو۔ اتنا مضمون اس نے خط میں لکھا، اور وہ خط لکھنے کے بعد اس نے اس سارہ نامی عورت کے حوالے کیا اور اس کو ایک چادر دی، جس چادر کی قیمت تقریباً 10 دینار تھی۔ آج کل کے زمانے میں وہ ہزاروں میں ہوتی ہے، لاکھوں میں ہوگی بلکہ۔ تو یہ چادر اس کو دی اور ساتھ ساتھ کے اندر اس میں وہ خط دے دیا۔ اس عورت نے وہ خط اپنے بالوں کے گچھوں کے اندر یا کہیں پر جسم کے اندر چھپا دیا ادھر، اور یہ عورت روانہ ہو گئی۔ روضہ خاک نامی مقام پر یہ کیا پہنچی تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جبریل امین کو وحی دے کر بھیجا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو بتلا دو کہ آپ کا جنگی راز افشا ہونے کے، ظاہر ہونے کے قریب ہو گیا، اور اسی طریقے سے آپ کے صحابہ میں سے ایک صحابی نے خط بھیجا ہے جو ایک عورت کے ہاتھ مکہ والوں کو بھیجا گیا، لہذا آپ کی جاسوسی ہو گئی ہے۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً اسی موقع پر 3 صحابہ کو، حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت مقداد ابن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا کہ تم انتہائی تیزی کے ساتھ جاؤ فلاں مقام پر، یعنی روضہ خاک کے نام پر مقام پر ایک عورت ہوگی، اس کے پاس ایک خط ہوگا، وہ خط کسی نہ کسی طریقے سے اسے نکال کر لاؤ۔ یہ حضرات ہوا کی رفتار سے گھوڑوں پر وہاں پر پہنچے اور اس عورت کو کہا خط نکالو۔ وہ عورت وہیں پر تھی جیسا کہ وحی کے اندر کہا گیا تھا۔ اس نے کہا میرے پاس کوئی خط وط نہیں ہے، تم کیا کہہ رہے ہو؟ سامان کی تلاشی لی گئی تو اس کے پاس کوئی بھی خط نہیں تھا۔
تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دھمکانے کے انداز میں کہا کہ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کوئی جھوٹی خبر دیں، یقیناً تمہارے پاس خط موجود ہے، یا تو خط نکالو ورنہ ہم تمہارے کپڑے اتارنے پر مجبور ہوں گے۔ اب یہ عورت گھبرا گئی اور ڈر کر پھر اس نے فوراً وہ خط جو ہے بالوں کے اندر سے نکالا اور حوالے کیا۔ صحابہ نے وہ خط نکال کر رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کیا۔ جب خط دیکھا گیا کہ حاطب ابن بلتع کی طرف سے ہے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جلال میں آ گئے، کہا یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھہرو، پہلے تحقیق کرنے دو۔ جب حاطب حفاظت کریں، واللہ العظیم نہ تو میں مرتد ہوا ہوں اور نہیں میں نے اسلام سے روگردانی اختیار کی ہے اور نہیں میں کوئی اسلام دشمن ہوا ہوں، بس صرف میرا مقصد یہ تھا کہ میں ان پر احسان کروں تاکہ وہ میرے خاندان کی اور میرے بچوں کی حفاظت کریں، اس کے سوا میری کوئی نیت نہیں تھی۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے دوبارہ کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے اجازت دیجیے کہ میں اس منافق کی گردن اتار دوں۔ آپ نے کہا عمر ٹھہر جاؤ، کہ آپ کو پتہ نہیں ہے کہ لعل اللہ اطلع علی اہل بدر فقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لکم۔ حاطب ابن بلتع اہل بدر میں سے ہیں اور اللہ تعالیٰ نے اہل بدر کو یوں جھانک کر بتلا دیا، اے اہل بدر تمہاری قربانی اتنی بڑی ہے جو تم نے جنگ بدر کے اندر شرکت کی تھی کہ اب قیامت تک تمہیں جو مرضی آئے جاؤ کر گزرو، میں نے تمہارے گناہوں کو معاف کر دیا، قد غفرت لکم۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ غیرت ذاتی نہیں تھی نا، وہ ذاتی انتقام نہیں تھا، جو کچھ تھا اللہ کے لیے تھا۔ جب اللہ کی طرف سے معاملہ صاف ہو گیا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً نرم پڑ گئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ فرمایا اللہ اور اس کے رسول ہی بہتر جانتے ہیں حقیقت حال کیا ہے۔ چنانچہ اس موقع پر یہ آیت اتری جس کی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، اور آگے تک اس میں بہت سارے اسی کے متعلق مضامین ہیں جس میں یہ چیز بتلائی گئی کہ اے اہل ایمان تم کو کافروں کو اللہ اور اس کے رسول کے دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی چاہیے جو تمہیں کسی بھی قسم کا نقصان پہنچانے سے نہیں چونکتے، موقع ہاتھ سے جانے نہیں دیتے۔ اب آیت کا ترجمہ ایک بار پھر سن لیجئے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم، اے ایمان والو میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ تلقون الیہم بالمودۃ، تم ان کی طرف دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، وقد کفروا بما جاءکم من الحق، حالانکہ انہوں نے انکار کیا اس حق کا، اس دین حق کا جو تمہارے پاس آ گیا۔ یخرجون الرسول، وہ رسول کو اور تمہیں شہر بدر کر دیتے ہیں محض اس بنیاد پر کہ تم اللہ پر ایمان لے آئے جو تمہارا رب ہے۔ ان کنتم خرجتم جہادا فی سبیلی، اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے کی غرض سے نکلے ہو اور میری رضامندی کو حاصل کرنے کے لیے، وابتغاء مرضاتی تسرون الیہم بالمودۃ، تو کیا بات ہے کہ تم ان سے چوری چھپے دوستی کرتے ہو، دوستی کی باتیں کرتے ہو۔ وانا اعلم بما اخفیتم، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم چھپاتے ہو، وما اعلنتم، اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو۔ ومن یفعلہ منکم، اور جو شخص تم میں سے ایسا کرے گا یعنی اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی رکھے گا، فقد ضل سواء السبیل، تو وہ سیدھی راہ سے بھٹک گیا۔ آج بھی 1400 سال کے بعد مسلمانوں کے لیے اس آیت کے اندر سبق موجود ہے کہ تمہاری دوستی اسلام دشمنوں کے ساتھ نہیں ہونی چاہیے۔ کوئی انسان کسی اسلام دشمن پارٹی کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھے جن کا شیوائی مسلمانوں کا خاتمہ ہو، جن کا شیوائی اور جن کی زندگی کا مقصد اور مدعی اسلام کا خاتمہ ہو، جیسے RSS فلاں فلاں فلاں، یا ان کی ذیلی سیاسی تنظیمیں آپ خوب سمجھ سکتے ہیں، یہاں پر بھی موجود ہیں جگہ جگہ، اور وہ کہے کہ نہیں جی ہم ملک کی ترقی کی خاطر، ہم سیاسی ترقی کی خاطر ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا رکھتے ہیں، یا ایسا کچھ نہیں۔ یہ کافروں کے ساتھ، اسلام دشمنوں کے ساتھ، مسلمانوں کا خاتمہ کرنے والوں کے ساتھ تم دوستی رکھو اور پھر اس کو اسلام کا لبادہ اڑاؤ، اسلام اس چیز کو برداشت نہیں کر سکتا۔ ان یثقفوکم یکونوا لکم اعداء، اگر وہ موقع پائیں، یکونوا لکم اعداء، وہ تم پر غلبہ پائیں تو وہ تمہارے دشمن بن جائیں، ویبسطوا الیکم ایدیہم والسنتہم، اپنے ہاتھوں کو بھی تمہاری طرف بڑھائیں اور اپنی زبانوں کو بھی تمہارے پر تیز کریں، بالسوء، بری نیت کے ساتھ، وودوا لو تکفرون، اور ان کی تو چاہت، تمنا، کاوش، آرزو ہے کہ تم کافر بن جاؤ۔ یعنی یہ کافر اگر تم مسلمانوں پر غلبہ پا جائیں، یہ اسلام دشمن تم پر غلبہ پا جائیں، تم پر قابو پا جائیں، تو ایسا نہیں کہ تمہارے یہ گلے لگائیں گے جیسا کہ مسلمان گلا لگاتے ہیں، نہیں، یہ کھلم کھلا دشمنی کا اظہار کریں گے، تمہارا کھلم کھلا قتل عام کریں گے۔ اور دیکھا گیا کہ جب بیت المقدس کو فتح کیا عیسائیوں نے
تو جن مسلمانوں نے ان عیسائیوں کو گھروں میں پناہ دی تھی، جن مسلمانوں نے ان عیسائیوں کو پالا اور پوسا تھا، انہی عیسائیوں نے 70,000 مسلمانوں کو تہہ تیگ کر کے رکھ دیا اور مسلمانوں کے لاشوں پر گھوڑے دوڑائے، مسلمانوں کے خون سے گلیوں کو اور شہر کو لالا زار کر دیا۔ یہ تو تاریخ بھری پڑی ہے۔ آج بھی جن یہودیوں کو 1400 سال تک مسلمانوں نے ملک شام کے اندر پناہ دی، ترکی کے اندر پناہ دی، پالا پوسا ان کو، ہٹلر نے جب ان کو جلا وطن کر دیا تو اس موقع پر ایک تاریخی جملہ، ان کا ایک بینر تھا اور اس بینر پہ جملہ لکھا تھا کہ یورپ نے ہم کو گھروں سے نکالا، ہم امید لگا کر تمہارے پاس آئے ہیں، تم ہماری امیدوں کو نہ توڑنا، تمہاری اور ہماری پرانی دوستی، اور نہ معلوم کیا کیا جملے انہوں نے ان بینروں پر لکھے تھے۔ آج وہی یہودی جو اس وقت پناہ گزین بن کر آئے تھے، کس طریقے سے مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں اور کس طریقے سے مسلمانوں کو ان کے گھروں سے بے وطن کر رہے ہیں، جلا وطن کر رہے ہیں اور مسلمانوں کو ہی دیس نکالا کر رہے ہیں۔ یہ کبھی بھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ وَيَبْسُطُ إِلَيْكُمْ أَيْدِيَهُمْ، ہاتھ بھی تمہاری طرف بڑھائیں گے، انہیں تمہارا قتل بھی کریں گے۔ وَأَلْسِنَتَهُمْ، اور اپنے میڈیا کی پوری طاقت کو تمہارے اوپر صرف کر دیں گے تمہارے خلاف، تمہیں بدنام کرنے کے خاطر۔ وَوَدُّوا، اور ان کی تو چاہت رہے گی کہ تم ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھو اور چاہت رہے گی کہ تم ایمان کو ہی خیر بات کہہ دو۔ لَن تَنفَعَكُمْ أَرْحَامُكُمْ وَلَا أَوْلَادُكُمْ، اگر تمہارے یہ رشتہ دار ہیں غیر مسلم، چاہے وہ تمہارے باپ ہوں، بھائی ہوں، بہنیں ہوں، شوہر ہو، بیوی ہو یا تمہاری اولاد ہو، یہ کبھی بھی تم کو فائدہ نہیں پہنچائیں گے۔ لن تنفعکم، تمہارے رشتہ دار اور رشتہ داریاں، ولا اولادکم، اور نہیں تمہارے اولاد تم کو فائدہ پہنچائیں گے قیامت کے دن۔ یفصل بینکم، اللہ فیصلہ کر دیں گے تمہارے درمیان۔ یعنی یہ حاطب ابن بلتع کو اولاً خطاب ہے، لیکن خطاب قیامت تک کے سارے مسلمانوں کو ضمناً ہے کہ رشتہ داریاں اور اولاد ہو، اگر وہ غیر مسلم ہو تو تمہیں قیامت کے دن یہ ہرگز فائدہ نہیں پہنچائیں گے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرما دیں گے۔ واللہ بما تعملون بصیر، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں۔ یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کی مثال کو پیش کیا۔ ابراہیم علیہ السلام وہ شخصیت ہیں جنہوں نے اپنے ملک کو، وطن کو، خاندان کو، قبیلے کو، باپ کو، ماں کو، رشتہ داروں کو، اپنے گھر بار کو، ساری چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خیر بات کہہ دیا تھا، محض اس وجہ سے کہ میرے رشتہ دار، میرے والدین، میرا باپ، میرے اعزاء اقربا چونکہ غیر مسلم ہیں، فرمایا کہ چونکہ تم میرے رب کے دشمن ہو تو لہٰذا میں تم سے بیزار، میرا تمہارے ساتھ کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں ایسی رشتہ داریوں کو نہیں پال سکتا جو رشتہ داریاں رب کی دشمنی پر محمول ہوں، رب کے ساتھ دشمنی رکھتے ہوں۔ تو اس آیت کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو بحیثیت آئیڈیل اور نمونے کی امت کے سامنے پیش کیا گیا کہ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا آئیڈیل اور نمونہ مانو کہ انہوں نے ذاتی رشتہ داریوں کو نہیں پالا، اسلام کے رشتے کو پالا۔ اگر اسلام کا رشتہ اور خونی رشتہ اکٹھا ہو جائے تو خونی رشتے کو خیر بات کہہ دو، اسلام کے رشتے کو پالو۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم، تمہارے لیے بہترین نمونہ ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں ہے، والذین معہ، اور وہ لوگ جو ان کے ساتھ تھے۔ اذ قالوا لقومہم، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا، انا براء منکم، ہم بیزار ہیں تم سے، ومما تعبدون من دون اللہ، اور ان تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، کفرنا بکم، ہم انکار کرتے ہیں تمہارے معبودوں کا، وبدا بیننا وبینکم العداوۃ، اور میرے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے نفرت پیدا ہو گئی، دشمنی پیدا ہو گئی، حتی تؤمنوا باللہ وحدہ، یہاں تک کہ تم تنہا اللہ کی ذات پر ایمان نہ لے آؤ۔ کیا جملہ تھا ابراہیم علیہ السلام کا! کون آج کا غیر مسلمان جو ہے غیر مسلم رشتہ دار سے اس قسم کی باتیں کہہ سکتا ہے کہ جب تک تم اللہ پر ایمان نہ لے آؤ، میرے اور تمہارے ساتھ صاف کھلم کھلا اعلان جنگ، میرے اور تمہارے درمیان نفرت، میرے اور تمہارے درمیان دشمنی، کون شخص ایسا جملہ کہہ سکتا؟ یہ ابراہیم علیہ السلام ہی کی ہمت تھی۔ الا قول ابراہیم، ہاں ایک بات، قول ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کہی تھی اپنے والد سے، لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ، میں ضرور اللہ سے تیرے لیے بخشش طلب کروں گا، وَمَا أَمْلِكُ لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ شَيْءٍ، میں اللہ کے مقابلے میں تیرے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، اختیار نہیں رکھتا۔ ربنا علیک توکلنا، رب العالمین اے ہمارے رب تجھی پر ہم نے بھروسہ کیا، وإلیک انبنا، تیری طرف ہم کو واپس ہونا ہے، تیری طرف ہم رجوع کرتے ہیں، وإلیک المصیر، اور تیری ہی طرف واپسی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کو جب باپ نے کہا یا ابراہیم لئن لم تنتہی لأرجمنک وہجرنی ملیا، اگر تو
توحید کے اس مذہب سے باز نہیں آتا تو میں تجھے سنگسار کر دوں گا، پتھر مار مار کر ختم کر دوں گا۔ باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ دنیا کا مول ونیت پنس نیچوس، کتنا سنگ دل باپ تھا، اور تو ہمیشہ کے لیے میری نظروں سے دور ہو جا، وہجرنی ملیہ۔ لیکن بیٹے کا انداز گفتگو دیکھیے، قال السلام علیک، ابو جی سکھی رہو، اللہ تم کو صحیح سلامت رہے، میں اللہ سے تمہارے گناہوں کے لیے معافی مانگتا رہوں گا، ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیہ، وہ مجھ پر بڑا مہربان ہے، وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ، میں تم سے الگ ہو رہا ہوں اور تمہارے ان معبودوں سے جن کی تم پوجا کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کر، لیکن اللہ سے تمہارے معافی مانگتا رہوں گا، تم مجھے کچھ بھی کرو میں اللہ سے تمہارے لیے استغفار کرتا رہوں گا۔ یہ ہے پیغمبر کے اندر، مسلمان کے اندر اور غیر مسلم کے اندر فرق۔ غیر مسلم تو سنسار کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن مسلمان اس کے لیے معافیاں مانگ رہا ہے رب العالمین سے، خدایا میرے باپ کو معاف کرنا۔ تاکہ ابراہیم علیہ السلام پر آخر کار یہ بات ظاہر ہوگی کہ یہ خدا دشمن ہے، خدا بیزار ہے، اسلام بیزار ہے۔ پھر ابراہیم علیہ السلام نے دعا کرنی چھوڑ دی۔ فلما تبین له انه عدو للہ تبرأ من، سورہ توبہ 11واں سپارہ۔ بس جب ابراہیم علیہ السلام کے سامنے بات کھل گئی، آشکارا ہو گئی کہ یہ اللہ کا دشمن ہے، تو ان سے برات کا اظہار کیا۔ ان ابراہیم لأواہ حلیم، ابراہیم علیہ السلام بڑی آہیں بھرنے والے تھے، بڑے بردبار تھے۔ ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر، ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا، اے ہمارے رب ہمیں ان لوگوں کے لیے تختہ مشق نہ بنا، ان لوگوں کا جنہوں نے کفر کیا۔ واغفر لنا ربنا، اے ہمارے رب ہمارے گناہوں کو بخش دے۔ انک انت العزیز الحکیم، یقیناً تو ہی غالب حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ، یقیناً ان لوگوں میں یعنی ابراہیم علیہ السلام اور ان جیسے اہل ایمان کے اندر بہترین نمونہ ہے۔ کس شخص کے لیے؟ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، آخر جو اللہ پر یقین رکھتے ہیں اور آخرت کے دن پر یقین رکھتے ہیں۔ ومن یتول فإن اللہ هو الغنی الحمید، جو روگردانی اختیار کرے گا تو اللہ ہی کی ذات ستودہ صفات ہے، اللہ ہی کی ذات بے نیاز ہے۔ عصا اللہ، یہاں پر اہل ایمان کو یہ چیز بتلائی گئی، حالانکہ رشتہ داریاں تھیں نا مہاجرین کے، سینکڑوں مہاجرین تھے مدینہ طیبہ میں آباد، تو گویا کہ سینکڑوں مہاجرین کے سینکڑوں رشتہ دار مکہ مکرمہ کے اندر موجود تھے، اور یقیناً یہ دل پر تو بات گراں گزرتی ہے، مشکل گزرتی ہے کہ آپ کو بھائی سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دینا ہے، باپ سے رشتہ ہمیشہ کے لیے توڑ دینا ہے، بہن سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دینا ہے، ماں سے رشتہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے توڑ دینا ہے، یہ بات تو دل پر گراں گزرتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے مسلمانوں کو تسلی دی، فرمایا کہ امید ہے کہ رب العالمین ان قریب تمہارے اور ان کے درمیان محبت کا رشتہ قائم کرے گا، جنہوں نے ابھی تک ایمان نہیں لایا، یعنی رب العالمین ان کو ایمان کی توفیق دیں گے، یوں تم اور وہ شیر و شکر ہو جاؤ گے، پھر محبت کے ساتھ ایک ہی چھت تلے ایک ہی سائے میں رہنا شروع کر دو گے۔ چنانچہ ایک مہینہ بھی نہیں گزرا تھا کہ اس کے بعد مکہ مکرمہ فتح ہو گیا اور مسلمانوں اور وہاں کے لوگوں نے ایمان قبول کیا، تو وہ خون کے رشتے جب اسلام کے رشتے میں بدل گئے تو پھر اس کے بعد دونوں باہمی شیر و شکر ہو گئے، پھر محبت کے ساتھ دونوں بھائی بھائی کی طرح ایک چھت کے تلے جیتنے لگے، زندگی گزارنے لگے۔ اس دوران ایک واقعہ بھی پیش آیا تھا، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ کی والدہ، حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہلی بیوی، غالباً ان کا نام قتیلہ تھا، اس نے ایمان قبول نہیں کیا تھا، وہ مکہ مکرمہ میں ہی رہ گئی تھی، ان کے شکم سے یہ تھی، جبکہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوسری بیوی ام رومان کے شکم سے تھی۔ تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ قتیلہ مکہ مکرمہ سے سفر کر کے مدینہ طیبہ پہنچی بیٹی سے ملاقات کی خاطر، تو حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہا کی غیرت ایمانی نے یہ اجازت نہ دی کہ ایک کافرہ اور مشرکہ کو اپنے گھر میں آنے دے تاکہ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حکم دریافت نہ کرے۔ وہاں پر چیزیں جذبات کے تحت، خواہشات کے تحت، نفس اور منمانی کے تحت نہیں ہوا کرتی تھی، جیسے کہ آج کل ہم لوگوں نے اپنے جذبات کو، اپنے خواہشات کو میون دل شت پہ ونان گویا کہ یہ شدین،
مش باسنیٹ پیٹ یہ دین نہیں، دل چاہتا ہے ملاقات کرنے کو ماں سے، لیکن نہیں ملوں گی جب تک کہ مجھے اسلام کا حکم نہ معلوم ہو جائے۔ اسلام مجھے اجازت بھی دیتا ہے ایک مشرکہ، ایک کافرہ، ایک اسلام دشمن ماں کے ساتھ ملنے کی یا نہیں۔ اللہ کے رسول علیہ السلام سے حضرت اسماء نے حکم دریافت کیا، رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت دی، کہا نہیں صرف ملاقات ہی نہیں، ان کو اپنے گھر میں ٹھہراؤ، ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، ان کی خدمت کرو۔ ہاں مذہب ان کا الگ، مذہب کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں، تمہارا الگ، مذہب کے معاملے میں کوئی رعایت نہیں۔ چنانچہ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماں کو گھر میں ٹھہرایا اور ان کے ساتھ حسن سلوک کیا۔ تو رب العالمین نے وہ چیزیں بتلائی، عسى اللہ ان یجعل بینکم، امید ہے کہ رب العالمین تمہارے درمیان، وبین الذین عادیتم، اور ان لوگوں کے درمیان جن کے ساتھ تمہاری دشمنی تھی ان میں سے محبت کا رشتہ قائم کرے گا، مودہ۔ واللہ قدیر، اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والے ہیں، واللہ غفور رحیم، اللہ بخشنے والے مہربان ہیں۔ یہاں سے آگے وہ چیز بتلائی جس کا آغاز میں نے شروع میں کیا تھا کہ غیر مسلموں کی دو قسمیں ہوتی ہیں عموماً۔ کچھ ایسے ہوتے ہیں جو مساوات کے اور ہمدردی کے یا حسن سلوک کے خواہاں ہوتے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ بھائی تم بھی مزے سے کھاؤ پیو، ہم کو بھی مزے کے ساتھ کھانے پینے دو، تم بھی سکون کے ساتھ جیو، ہم کو بھی سکون کے ساتھ جینے دو، نہ ہم تمہارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کریں گے نہ تم ہمارے ساتھ چھیڑ چھاڑ کرو۔ قرآن کریم ایسے لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے ہمیں نہیں روکتا۔ دوسرے وہ ہیں جو مسلمانوں کی گردن اتارنے کے در پر ہیں، وہ ہیں جو مسلمانوں کی عزت و آبرو لوٹنے اور مسلمان لڑکیوں کے بھگانے کے چکر میں ہیں، وہ ہیں جو مسلمانوں کی جائیدادوں کو ہڑپنے کے اور مسلمانوں کے اوقاف کو ہڑپنے کے چکر میں۔ تو قرآن کریم کہتا ہے کہ جو تمہاری گردن اڑانے کے چکر میں ہے تو تم اس کے ساتھ حسن سلوک کس معنی میں کرو گے، کیسے کرو گے؟ ان کے ساتھ تمہاری کوئی دوستی نہیں، ان کے ساتھ تمہارا کوئی رشتہ نہیں۔ لا ينہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم فی الدین، اللہ تمہیں نہیں روکتے ہیں ان لوگوں سے جنہوں نے نہیں جنگ کی تمہارے ساتھ تمہارے دین کے معاملے میں، ولم یخرجوکم من دیارکم، اور نہیں تم کو شہر بدر کیا، تم کو تمہارے گھروں سے نکالا، کس چیز سے نہیں منع کرتے؟ ان تبروہم، کہ تم ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، یعنی تم ان کے ساتھ کچھ مال وال دو، ان کے ساتھ نفل صدقہ دو ان کے ساتھ، وتقسطوا الیہم، اور نہیں اللہ تم کو اس بات سے منع کرتے ہیں کہ تم ان کے ساتھ انصاف کا برتاؤ کرو۔ انصاف کرنے کا تو حکم اسلام نے دشمنوں کے ساتھ بھی دیا، انسانوں کو تو چھوڑے جانوروں کے ساتھ بھی انصاف کرنے کا حکم دیا۔ ان اللہ یحب المقسطین، اللہ تبارک و تعالی انصاف کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں۔ انما ینہاکم اللہ منع کرتے ہیں تمہیں حسن سلوک کرنے سے، اللہ منع کرتے ہیں تم کو دوستیاں رکھنے سے، کن لوگوں سے؟ ان لوگوں سے جنہوں نے تمہارے ساتھ دین کے معاملے میں جنگ کی، عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم، تم کو تمہارے گھروں سے باہر نکال دیا، وظاہروا علی اخراجکم، اور مدد کی انہوں نے تمہیں نکالنے پر، ان تولہم، اس بات سے کہ تم ان کے ساتھ دوستیاں جاءکم المؤمنات مہاجرات فامتحنوہن اللہ اعلم بایمانہن فإن علمتموہن مؤمنات فلا ترجعوہن الی الکفار۔ پہلے آیت کا ترجمہ، پھر اس کا شان نزول اور پس منظر۔ اے ایمان والو، جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، اپنی گھر بار چھوڑ کر، اپنا وطن چھوڑ کر تمہارے ملک میں آ جائیں، تمہارے شہر میں آ جائیں، فامتحنوہن، تو ان کے ایمان کو جانچ لو، اللہ اعلم بایمانہن، اللہ ان کے ایمان کو خوب جانتا ہے۔ فإن علمتموہن مؤمنات، پس اگر تم جان جاؤ کہ وہ مومنہ عورتیں ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو ان کو نہ لوٹاؤ کافروں کی طرف، لا ہن حل لہم، وہ مومنہ عورتیں کافروں کے لیے حلال نہیں، ولا ہم یحلون لہن، اور نہیں کافر ان کے لیے حلال ہیں، وآتوہم ما انفقوا، اور تم دے دو ان کو، یعنی ان کے سابقہ کافر شوہروں کو جو کچھ انہوں نے خرچ کیا، ولا جناح علیکم، اور اب ان کے دارالاسلام میں آنے کے بعد تم پر کوئی گناہ نہیں کہ تم ان کے ساتھ نکاح کرو، اذا آتیتموہن اجورہن، جب تم ان کا حق مہر ان کو دے دو، ولا تمسکوا بعصم الکوافر، اور تم بھی کافر عورت کی عصمت پر قبضہ نہ جماؤ، واسألوا ما انفقتم ولیسألوا ما انفقوا، اور تم مانگ لو جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے، اور چاہیں کہ وہ کافر بھی مانگے تم سے وہ جو کچھ انہوں نے خرچ کیا ہے۔ ذالک حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا عادلانہ منصفانہ فیصلہ ہے، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ فرماتے ہیں، واللہ علیم حکیم، اللہ جاننے والے ہیں، اللہ حکمت والے ہیں۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے جب معاہدہ کیا، صلح حدیبیہ کا معاہدہ سن 6 ہجری میں کافروں کے ساتھ ہوا، حدیبیہ کے مقام پر، جس کی تفصیل فتح مکہ کے سورہ فتح کے واقعے کے ذیل میں آئی تھی، اس میں یہ چیز بھی آئی تھی کہ
کافروں اور مسلمانوں کے درمیان 10 سال تک جنگ بندی رہے گی، نہ مکہ والے مسلمانوں پر مدینہ والوں پر حملہ کریں گے، نہ مدینہ والے مکہ والوں پر حملہ کریں گے، ایک دوسرے کی جان مال عزت آبرو کے ساتھ کوئی تعرض چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگا۔ اور اس کے ذیل میں یہ بات بھی ایک آئی تھی، ایک شرط جو مسلمانوں کو بڑی گراں گزری تھی کہ اگر اس بیچ مکہ کے افراد میں سے لوگوں میں سے کوئی شخص اسلام قبول کر کے یا ویسے بھاگ کر مدینہ منورہ جاتا ہے تو مسلمان اس بات کے مکلف ہوں گے کہ ان کو واپس کر دیا جائے، اور اگر کوئی شخص مدینہ سے بھاگ کر مکہ مکرمہ آ جاتا ہے تو مکہ کے لوگ اس کو واپس نہیں کریں گے۔ مسلمانوں کو یہ شق گوارا نہیں تھی، منظور نہیں تھی، لیکن بادل ناخواستہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی وجہ سے منظور انہوں نے کر لی۔ اس بیچ آیا یہ حکم، یہ شق، یہ معاہدے کی یہ شق عورتوں کو بھی شامل ہے یا نہیں؟ معاہدے کے اندر اس سلسلے میں کوئی بھی وضاحت نہیں تھی۔ ابھی معاہدے کی روشنی خشک بنی ہوئی تھی کہ ایک عورت سبیعہ بنت حارث مکہ مکرمہ سے بھاگ کر مسلمانوں کے پاس آ گئی اور یہ مسلمان تھی، تو اس کا شوہر پیچھے پیچھے آ گیا، کہا کہ عورت کو واپس کرو، میری بیوی کو واپس کرو۔ مسلمانوں نے کہا کہ معاہدے کے اندر عورتوں کی کوئی وضاحت نہیں کی گئی، لہٰذا ہم عورتوں کو واپس کرنے کے مکلف نہیں ہیں، عورتیں معاہدے کے اندر شامل ہے ہی نہیں۔ اس نے کہا ابھی تو معاہدے کی روشنی خشک بنی ہوئی، کا معاہدہ سامنے پڑھ کے دیکھ لو، اس میں کون سی ایسی چیز لکھی ہوئی ہے؟ کہیں بھی نہیں ایسی چیز۔ چنانچہ وہ مجبور ہو گیا اور آخر کار اس بات پر اتفاق ہو گیا کہ اگر کوئی بھی عورت مکہ سے مدینہ آ جائے تو مسلمان اس کو واپس نہیں کریں گے، اور اگر مدینہ سے کوئی مکہ آ جائے تو مسلمانوں کو اس کی کوئی ضرورت بھی نہیں۔ چنانچہ تقریباً 9 عورتیں ایسی ہیں جو ہجرت کر کے ان 2 سالوں کے اندر سن 6 ہجری سے لے کر 8 ہجری کے بیچ میں مدینہ منورہ آ گئیں اور مسلمانوں نے ان کو واپس نہیں کیا۔ یہاں تقریباً 4 عورتوں کا نام آپ کے سامنے میں لے رہا ہوں، سبیعہ بنت حارث، ام کلثوم بنت عقبہ اور امیمہ، اور ایک تھی سعیدہ جو زوجہ صفی بن راہب۔ یہ تھی 4 عورتیں جن کے بارے میں یہ آیت اتری۔ جب یہ ہجرت کر کے مدینہ منورہ پہنچی تو مسلمانوں کو 7 احکامات ان کے بارے میں دیے گئے۔ سب سے پہلی چیز یہ بتلائی گئی کہ یہ جو عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئی ہیں ان کے ایمان کو جانچ لیا جائے، پرکھ لیا جائے، کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ کسی کی محبت میں مدینہ منورہ آ گئی ہوں، ان کا کوئی محبوب مدینہ منورہ میں آ گیا اور اس کے پیچھے پیچھے یہ بھی آ گئی ہوں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ اپنے شوہروں کے ظلم و ستم سے تنگ آ کر یہ مدینہ منورہ سے فرار، مکہ مکرمہ سے فرار ہو کر مدینہ منورہ آ گئی۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ مدینہ منورہ میں چونکہ جو لوگ ہجرت کر کے آتے تھے بعد میں ان کو مکانات، زمینیں، جائیدادیں، باغات سب کچھ ملتا تھا تو مال کے لالچ میں یہ آ گئے ہوں۔ لہٰذا فامتحنوہن، ان کے ایمان کو جانچ لو۔ اسی نام پر ان صورت کا نام پڑا تھا ممتحنہ، یعنی چونکہ ان کو امتحان دینا تھا، ممتحنہ امتحان دینے والی عورت، ان کو چونکہ امتحان دینا پڑتا تھا تو اس لیے اس صورت کا نام پھر سورہ ممتحنہ پڑا۔ تو دیکھیں اب درجہ بدرجہ پہلا حکم کیا آیا، فامتحنوہن، جب یہ مہاجر عورتیں ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ آئیں تو تم ان کے ایمان کو جانچ لو، اللہ ان کے ایمان کو جانتا ہے۔ دوسرا حکم، اگر تم کو اب معلوم ہو گیا کہ یہ صاحب ایمان ہی ہے اور اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں ہی ہجرت کر کے آئی ہیں، فلا ترجعوہن الی الکفار، تو جیسے مردوں کو تم واپس کرتے ہو تم عورتوں کو ہرگز واپس نہیں کرو گے۔ تمہارے لیے جائز نہیں ہے، تمہارے لیے یہ چیز حلال نہیں ہے کہ تم کافر اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرو۔ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنْ، اور مشرکہ عورتوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں، اور مشرک مردوں کے ساتھ نکاح نہ کرو جب تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں۔ یہ جو چیز سورہ بقرہ میں آئی تھی وہ یہاں پر بھی آ گئی، لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، گویا کہ یہ چیز واضح ہو گئی آج کل کے سارے دنیا کے مسلمانوں کے لیے، کسی بھی مسلمان لڑکی کے لیے کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کرنا قطعاً جائز نہیں، حرام ہے، وہ ایمان سے ہی خارج ہو جائے گی۔ اور اسی طریقے سے کسی کافر کے لیے جائز نہیں کہ مسلمان عورت کے ساتھ نکاح کرے، اور نہیں کسی مسلمان مرد کے لیے جائز ہے کہ وہ کسی کافر لڑکی کے ساتھ نکاح کرے، چاہے اس کو بھگا کر رہ جائے، چاہے کوئی بھی مسئلہ ہو، لیکن کسی بھی مسلمان مرد کے لیے یہ جائز نہیں کہ کافر لڑکی کے ساتھ، اس کے کافر ہوتے ہوئے اس کے ساتھ نکاح کرے۔ ہاں اگر وہ ایمان قبول کر لیتے اس کے بعد اگر نکاح اس کے ساتھ کر دیا جائے تو وہ الگ بات ہے، وہ جائز ہے، لیکن حالت کفر میں کسی کافر لڑکی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، جس طریقے سے کہ حالت کفر میں کسی کافر لڑکی کے ساتھ کسی مسلمان لڑکی کا نکاح نہیں ہو سکتا۔ لا ہن حل لہم ولا ہم یحلون لہن، نہ تو یہ مسلمان عورتیں کافروں کے لیے حلال، ولا ہم یحلون لہن، اور نہیں یہ کافر مرد مسلمان عورتوں کے لیے حلال ہیں۔
نمبر 4 وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا، چوتھا یہ حکم آیا کہ دے دو تم انہیں جو کچھ انہوں نے خرچ کیا. یعنی اگر یہ جو 9 مہاجر عورتیں یا قیامت تک ایسے واقعات جب بھی پیش آئیں گے، اگر کسی کافر شخص کی بیوی اسلام قبول کر کے مسلمانوں کے پاس آ جاتی ہے تو ایسی صورت میں مسلمانوں کے لیے یہ حکم ہے، اور خاص طور پر اس عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ تم اپنے سابقہ شوہر کو اس کا مہر واپس کر دو. مسلمان عورت کے لیے یہ حکم ہے کہ سابقہ شوہر کو اس کا حکم واپس کر دو، مبادا کہیں تم پر یہ الزام نہ لگ جائے کہ میرا مہر لے کر بھاگ گئی، میرا حق دبا کر بھاگ گئی. تو لہٰذا اپنے سابقہ شوہر کو اس کا مہر واپس کر دو. وَآتُوا مَا أَنفَقُوا، اب اگر اس عورت کے پاس نہیں ہے تو بیت المال سے ادا کیا جائے، مسلمان چندہ کر کے جمع کر دیں، اسلامی حکومت وہ واپس کریں. لیکن اس مسلمان عورت کے لیے جائز نہیں ہے کہ سابقہ کافر شوہر کے مہر کو دبائے رکھے. وَآتُوهُمْ مَا أَنفَقُوا وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. پانچواں حکم، جب یہ عورتیں دارالاسلام کے اندر آ گئی تو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اس کا کافر شوہر بھی ساتھ ہے تو اس صورت میں اس کے سامنے اسلام پیش کیا جائے گا. اگر وہ اسلام قبول کرتا ہے تو نکاح اعلیٰ حال ہی باقی رہے گا. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان تھی، تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان آیات اور ان جیسی آیات کے اترنے کے بعد ان کے شوہر ابو العاص پر ایمان پیش کیا. ابو العاص نے ایمان قبول کیا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ نکاح کو برقرار رکھا، کوئی نیا نکاح نہیں کیا. تو اس صورت میں سابقہ نکاح باقی رہے گا. لیکن اگر یہ شوہر اسلام قبول نہیں کرے گا تو اس کے اباء عن الاسلام کو وجہ فرقت قرار دیا جائے گا، جیسا کہ ہدایہ کتاب طلاق کے اندر لکھا ہوا ہے کہ اس کے شوہر نے اسلام قبول کرنے سے انکار کیا، لہٰذا اس کی قبولیت اسلام سے انکار کو وجہ فرقت قرار دیا جائے گا اور اس کی بنیاد پر میاں بیوی کے درمیان تفریق کر دی جائے گی. اب اس عورت کا کسی مسلمان مرد کے ساتھ نکاح کر دیا جائے گا، لیکن شرط یہ ہے کہ مسلمان مرد اس بات کا مکلف ہوگا کہ اس کا حق مہر ادا کرے. قرآن کریم اسی چیز کو کہہ رہا ہے وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ أَن تَنكِحُوهُنَّ، اور تم پر کوئی حرج نہیں تم ان کے ساتھ نکاح کرو. اِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ، جب کہ تم ان کو ان کا حق مہر دے دو. چھٹی چیز وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، تم بھی کافر عورت کی عصمت پر قبضہ نہ جماؤ. یعنی اگر کوئی عورت کافر ہے تو تم اب اس کو نکاح کے اندر برقرار مت رکھو. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد قیامت تک کے لیے حکم ہو گیا کہ کوئی بھی مسلمان شخص کافر عورت کو نکاح میں نہیں رکھ سکتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں 2 عورتیں ایسی تھیں مکہ مکرمہ کے اندر، ایک کا نام قریبہ تھا اور دوسری کا نام ام کلثوم تھا. جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں کو طلاق دے دی. ایک کے ساتھ حضرت معاویہ نے نکاح کر لیا تھا چونکہ انہوں نے بھی ایمان قبول نہیں کیا تھا، اور ایک کے ساتھ کسی اور نے نکاح کر لیا تھا. تو گویا کہ جب مہاجر لوگوں نے ہجرت کی مدینہ منورہ کی طرف آ گئے تو ان میں سے بہت سارے لوگوں کی بیویاں ایسی تھیں جو کافر تھی اور مکہ مکرمہ میں تھی، کافر تھی اور مکہ مکرمہ میں تھی. اس آیت کے نازل ہونے کے بعد سارے صحابہ نے ان کو طلاقیں دے دی اور انہوں نے اب اپنے حساب سے اپنا نکاح کر لیا. وَلَا تُمْسِكُوا بِعِصَمِ الْكَوَافِرِ، تم کافر عورتوں کی عصمتوں پر قبضہ نہ جماؤ. وَاسْأَلُوا مَا أَنفَقْتُمْ وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور تم مانگو جو کچھ تم نے خرچ کیا. کیا مطلب؟ مانگو جو کچھ تم نے خرچ کیا. جب مسلمان شخص نے اس کافر عورت کے ساتھ نکاح کیا تھا تو اس موقع پر مسلمان مرد نے اس کافر عورت کو تو حق مہر دیا ہی ہوگا، مثلا 10,000 دیا تھا. اب جب اس کافر عورت نے کسی غیر مسلم کے ساتھ نکاح کر لیا تو حکم یہ ہوا کہ اس غیر مسلم مرد کے لیے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ حق مہر اس عورت کا، ٹھیک ہے، جو اس نے وصول کیا تھا وہ کس کو لوٹائے؟ اس کے مسلمان سابقہ شوہر کو. اسی کو کہا گیا وَاسْأَلُوا، مانگو تم جو کچھ تم نے حق مہر خرچ کیا تھا. وَلْيَسْأَلُوا مَا أَنفَقُوا، اور چونکہ مکہ مکرمہ سے بہت سارے کافروں کی بیویوں نے ایمان قبول کیا، وہ مسلمان بن گئی، وہ مدینہ طیبہ آ گئی، تو جب تم نے ان کے ساتھ نکاح کر لیا لہذا اس صورت کے اندر تم پر بھی فرض بنتا ہے کہ، اور ان عورتوں پر بھی فرض بنتا ہے کہ ان کے سابقہ شوہروں کو ان کا حق مہر واپس کر دیا جائے. وَلْيَسْأَلُوا مَا انفقوا ذالک حکم اللہ یحکم بینکم، یہ اللہ کا فیصلہ، اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کر. لیکن مسلمانوں کو عملات پہ مسلمانوں نے ایسے عمل کیا کہ مسلمانوں نے ان عورتوں سے نکاح کرنے کے بعد ان کا جو حق مہر سابقہ شوہروں کا تھا وہ ان کو دے دیا، ان کے جو شوہر مکہ مکرمہ میں تھے ان کو دے دیا. اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ جو عورتیں مسلمانوں کی ان کے نکاح میں آئی، مثلا حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 2 بیویاں یا اور بھی کچھ عورتیں تھیں،
تو ہونا یہ چاہیے تھا ان کے شوہر بھی ان کا حق مہر مسلمانوں کو دے دیں، لیکن تیمودیوس نہ کہتے. اس پر اگلی آیت اتری پھر کیا، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ فَآتُوا الَّذِينَ ذَهَبَتْ أَزْوَاجُهُمْ مِثْلَ مَا أَنفَقُوا. اور اگر تمہاری عورت تمہارے ہاتھوں سے کافروں کی طرف چلی جائے، تمہارے ہاتھوں سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے، وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اور اگر تمہاری عورتیں تمہاری عورتوں میں سے کوئی تمہارے ہاتھوں سے نکل کر کافروں کی طرف چلی جائے، فعاقبتم، پھر تم کو بدلہ لینے کا موقع ملے، فآتوا الذین ذہبت ازواجہم مثل ما انفقوا، تو دے دو تم وہ حق مہر یا وہ بدلے کی چیز ان لوگوں کو جن کی بیویاں چلی گئی، مثل ما انفقوا، ویسا ہی جیسا کہ انہوں نے خرچ کیا تھا، واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ تبارک و تعالی سے جس پر تم نے ایمان لایا تھا. کیا ایسی کوئی بات پیش آئی یا اسلام میں کوئی ایسا واقعہ کبھی پیش آیا کہ کوئی عورت مدینہ منورہ سے مرتد ہو کر مکہ مکرمہ چلی گئی ہو؟ تاریخ اس سلسلے میں خاموش ہے. صرف ایک عورت کا تذکرہ آتا ہے، عیاض ابن غنم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیوی تھی، اس کا نام ام حکم تھا، یہ ابو سفیان کی بیٹی تھی، ام حکم بنت ابو سفیان، مرتد ہو کر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ چلی گئی تھی. اب فرماتے ہیں وَإِن فَاتَكُمْ شَيْءٌ مِّنْ أَزْوَاجِكُمْ إِلَى الْكُفَّارِ، اگر تمہاری عورت کوئی نکل کر مرتد ہو کر کدھر چلی جائے، مکہ مکرمہ، تو ایسی صورت میں کیا کرنا چاہیے، فَعَاقَبْتُمْ، اب تم کو بدلہ لینے کا موقع مل جائے. تو ایسی صورت میں ہونا یہ چاہیے تھا کہ جس کافر نے ام حکم کے ساتھ نکاح کیا اس کو چاہیے تھا کہ وہ حق مہر کس کو دے دے، اس کے سابقہ شوہر عیاض ابن غنم کو دے، لیکن اس نے وہ حق مہر دیا نہیں. تو اب مسلمان کو حکم ہوا کہ اے مسلمان تو ایسا کر کہ تیرے پاس بھی تو اس کافر کی بیوی آئی ہے مکہ مکرمہ سے، تیرے پاس بھی تو اس کافر کی بیوی آئی یا کسی بھی کافر کی بیوی آئی مکہ مکرمہ سے، جو تو نے اس کے شوہر کو حق مہر دینا تھا مکہ مکرمہ کے اندر، تو اس کو دینے کے بجائے اب اس مرتدہ عورت کے شوہر کو مدینہ منورہ میں دے دے، یوں ادلا بدلی برابر ہو جائے گی، مسئلہ حل ہو گیا. یا ایھا النبی اذا جاءک المؤمنات یبایعنک علی الا یشرکن باللہ شیئا. مسائل یہاں پر ختم ہو گئے. اب یہاں سے آگے آسان تفصیلات. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اذا جاءک المؤمنات، جب آپ کے پاس مومنہ عورتیں آئیں، یبایعنک، وہ آپ سے بیعت کریں اس بات پر، علی اللہ یشرکن باللہ شیئا، کہ وہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گی، ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گے، ولا یزنین، اور زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے، ولا یاتین ببہتان یفترینہ، اور نہیں کوئی بہتان عائد کریں گی جس کو کہ وہ گھڑتے ہوں اپنے ہاتھوں اور پاؤں کے بیچ، ولا یعصینک فی معروف، اور نہیں وہ آپ کی نافرمانی کریں گے کسی بھی بھلے کام میں، فبایعہن، تو آپ ان کو بیعت کر لیجئے، واستغفر لہن اللہ، اور آپ ان کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے استغفار کیجئے، ان اللہ غفور رحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ بخشنے والے ہیں، بڑے مہربان ہیں. پیچھے یہ چیز آپ کے سامنے آئی تھی، بیعت کی 3-4 قسمیں. ایک بیعت وہ ہے جو بیعت امارت لی جاتی ہے، یعنی رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم یا قیامت تک کے جتنے امیر المؤمنین آئے وہ عوام الناس سے بیعت لیتے ہیں. امیر ہونے کی بیعت اس کو بیعت امارت سے تعبیر کرتے ہیں کہ بھائی تم میری اطاعت کرو گے، نافرمانی نہیں کرو گے، بغاوت نہیں کرو گے. ایک بیعت وہ ہوتی ہے جو بیعت اسلام، اور ایک بیعت توبہ، ایک بیعت جہاد. بیعت جہاد جیسے کہ بیعت رضوان کے اندر صلح حدیبیہ کے موقع پر ہوئی تھی بیعت رضوان میں. اور ایک بیعت توبہ. بیعت توبہ کیا لی جاتی تھی صحابہ سے کہ وہ شرک نہیں کریں گے، کفر نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، چوری نہیں کریں گے، بدکاری نہیں کریں گے، وغیرہ وغیرہ نہیں کریں گے. یہاں پر بھی اسی بیعت کا تذکرہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ بیعت صحابہ سے بھی لی، احادیث میں اس کے واقعات موجود ہیں، اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ حکم اس آیت کے اندر دیا گیا کہ اسی قسم کی بیعت کس سے لیں؟ عورتوں سے بھی لیں، اور عورتوں کے ساتھ ڈیٹیل کے اندر، تفصیل کے اندر وہ آپ بیعت لیں گے. کیا؟ نمبر 1، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرائیں گے. عورتیں جلدی گمراہ ہو جاتی ہیں. آپ دیکھیں گے پیروں فقیروں کے پاس عورتیں زیادہ، داجے گنڈنس کے آستانن پر زینیں زیادہ. فرمایا کہ لا یشرکن باللہ شیئا ولا یسرقن، اور چوری نہیں کریں گے. عموماً وہ چوری کہاں کرتی ہیں؟ زیادہ چوری تو نہیں کرتی ہیں، لیکن جب بھی میں نے ایک دکاندار سے پوچھا کہ آپ کے پاس CC کیمرہ لگا ہے، چوریاں جب زیادہ ہوتی ہے تو زیادہ کون کرتا تھا؟ لہٰذا اس میں ریکارڈ و شاید میں زائیں زیادہ سور کریں. یہ ایک واقعہ واللہ عالم، کہ تفصیل میں یہی چیز دیکھی گئی. کپڑے والے سوری ہوتے سور کچھ نہیں، سوٹ سوری کچھ نہیں ہوتا، زائش نہیں ہوتا. اچھا کسی کے پاس چھوٹا موٹا سامان ہے، کچھ نہیں ہوتا، زائش نہیں ہوتا. مڑا دل سور کہہ رہے پورے دکان ہی نہیں ہونے اٹھتے. تو
چھوٹی موٹی چوریاں مرد نہیں کرتا، وہ تو پوری دکان اٹیک کر کے پوری دکان ہی لیٹ لے گا، وہ تو پورا بینک لوٹ کے لے جائے گا یا قتل ہی کر دے گا، لیکن وہ چھوٹی موٹی چوریاں عورتیں زیادہ کرتی ہیں۔ اور خاص طور پر اس تفسیر کے ذیل میں لکھا ہے کہ کبھی کبھی کچھ عورتوں کے اندر عادت یہ ہوتی ہے کہ شوہروں کا مال چھپا دیتی ہیں، شوہروں کے پیسے لے لیے بغیر اجازت کے، ولا یسرقن۔ اس سلسلے میں حضرت ہندہ نے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا ضرورت کے وقت چھوٹی موٹی چیزیں لینے میں کوئی حرج، لیکن بوٹ ڈاک شنتراون کہتی ولا یسرقن ولا یزنین، اور بدکاری نہیں کریں گے، زنا نہیں کریں گے، ولا یقتلن اولادہن، اور اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گے۔ جاہلیت کے زمانے کے اندر یہ چیزیں ہوا کرتی تھیں، اولاد کو قتل کر دینا، اور خصوصاً عیاذ باللہ اگر وہ اولاد حرام کی ہو تو پھر تو عورت اس کو قتل کر ہی دیتی عزت کو بچانے کے لیے۔ پھر قتل بارہ جرم، پہلے زنا کا جرم اور اب اس سے بڑا جرم قتل کا۔ ولا یاتین ببہتان یفترینہ بین ایدیہن وارجلہن، اور بہتان تراشی نہیں کریں گے۔ کیا مطلب؟ ایسا بھی کیا کرتے تھے کہ وہ بچہ کسی اور کا ہوتا تھا اور اس کو اپنے شوہر کی طرف منسوب کر دیتے تھے۔ فرمایا لا یاتین ببہتان، بہتان تراشی نہیں، یفترینہ خود اس کو گھڑیں گے اپنے ہاتھوں اور اپنے ٹانگوں کے بیچ۔ اس کے دو مفہوم بیان کیے گئے ہیں کہ ہاتھ یہ دونوں انسان کے اعمال کے گواہ، اور یہ ٹانگیں یہ دونوں انسان کے اعمال کے گواہ۔ فرمایا کہ قیامت کے دن یہ دونوں ٹانگیں اور یہ دونوں ہاتھ تمہارے گناہوں کی گواہی دیں گے۔ ان چار گواہوں کے ہوتے ہوئے تم کس طریقے سے بہتان تراشی کرتے ہو اور کسی کے اولاد کو کسی اور کی طرف منسوب کرتے ہو؟ من انتمى الی غیر ابیہ فالجنۃ علیہ حرام، جس شخص نے کہ اپنے آپ کو اپنے باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف منسوب کیا تو جنت اس پر حرام ہے۔ اور جو عورت ایک بچے کو جو کسی اور کا ہے اس کو کسی اور کی طرف منسوب کرے تو وہ بھی تو اسی قسم کی مجرم، فاسق و فاجر اور گنہگار ہے۔ بین ایدیہن وارجلہن، یا جس کا وہ اپنے ہاتھوں کے درمیان اور اپنے ٹانگوں کے درمیان ارتکاب کرتے ہیں، یعنی بدکاری کے ذریعے سے بچے کو جنم دیا اور منسوب اس کو اپنے شوہر کی طرف کر دیا۔ ولا یعصینک فی معروف، اور نہیں وہ آپ کی نافرمانی کریں گے فی معروف، نیکی کے کام میں۔ جب پیغمبر کے بارے میں یہ چیز کہی گئی کہ پیغمبر کی تم کو اطاعت کرنی ہے تو کس کے اندر؟ صرف نیکی کے اندر، گناہ کے اندر پیغمبر کی بھی آپ کو فرما برداری نہیں کرنی ہے۔ آج کا کوئی پیر فقیر، آج کا کوئی عالم، آج کا کوئی مولوی، آج کا کوئی ٹیچر، آج کا کوئی ماسٹر، آج کا کوئی رہبر و رہنما اگر کسی برائی کے کام کا عورت کو حکم دے یا مرد کو حکم دے تو قیامت کی صبح تک اس کی پیروی نہیں کی جائے گی۔ لا یعصینک فی معروف، جب پیغمبر کی معروف کے سوا کسی اور چیز میں اطاعت نہیں کی جائے گی تو پیروں اور فقیروں کی کہاں سے اطاعت کی جائے گی؟ فبایعہن، پیر کیا شون پیرس نشن پرداسن، جب اللہ کے پیغمبر سب پیروں کے پیر ان سے پردہ تو عام عورتوں سے پردہ کیوں نہیں؟ عام پیروں سے پردہ کیوں نہیں؟ فبایعہن واستغفر لہن اللہ، سو تم ان سے بیعت کر لو، واستغفر لہن اللہ، اور تم اللہ تبارک و تعالی سے ان کے لیے معافی طلب کرو، ان اللہ غفور الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتولوا، تم دوستی مت رکھو ایسی قوم کے ساتھ جن پر اللہ کا غضب نازل ہوا، غضب اللہ علیہم، قد یئسوا من الآخرۃ، وہ نا امید ہو چکے ہیں آخرت سے، کما یئس الکفار من اصحاب القبور، جس طرح کافر مردوں کے جی اٹھنے سے مایوس ہو چکے ہیں، نا امید ہو چکے ہیں، اسی طریقے سے وہ آخرت کے بارے میں نا امید ہو چکے ہیں۔ اس صورت کے آخری آیت کے اندر یہ چیز بتلائی گئی کہ جیسے تمہیں اسلام دشمنوں کے ساتھ دوستی نہیں رکھنی ہے، اسی طریقے سے اے مسلمانوں تم کو دوستی نہیں رکھنی ہے کن لوگوں کے ساتھ؟ مدینہ کے ان یہودیوں کے ساتھ جن پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا غضب نازل ہوا۔ مولانا منظور احمد قاسمی کے بیانات اور دروس کو سننے کے لیے مولانا صاحب کے آفیشیل یوٹیوب چینل مولانا منظور احمد آفیشیل کو سبسکرائب کریں۔